اپنا ووٹ خود اٹھاؤ. یہاں آؤ, آگے آؤ, تھوڑا جگہ دے دیں, نو پرابلم. سارے کور ہو جائیں گے, بہت سارے کیمرے. شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نواز شریف کو پہلے ہزارہ کے عوام نے 25,000 ووٹوں سے شکست دی ہے, جو پاکستان میں اس سے پہلے کسی وزیر اعظم کو اتنے ووٹوں سے سابق وزیر اعظم کو شکست نہیں ہوئی. اس شرمناک شکست کے بعد نواز شریف نے کوشش کی کہ لکشمی میں ایک پریس کے ذریعے سے نئے ووٹ اپنے چھاپے, جن میں بیلٹ پیپر کے اوپر وہ جیتے ہوئے ہوں, اور شہزادہ گستاصف جو میرا کلائنٹ ہے وہ ہارا ہوا دکھائی دے. وہ ہم نے یہاں کئی سماعتیں ہوئی, آپ کو معلوم ہے, اور آج الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نواز شریف کی یہ درخواست کہ NA-15 مانسیرا میں دوبارہ الیکشن کرایا جائے وہ مسترد کر دی گئی ہے. میں نواز شریف سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جعلی کریکٹر بھی رہے ہیں, آپ فرضی سپورٹس مین بھی رہے ہیں, بڑی کہانیاں ہیں اس کی لاہور میں. میں آپ کو آج سے صحیح سپورٹس مین مانوں گا. اپنی شکست کو آپ تسلیم کر لیں. آپ کو میدان میں شکست ہوئی, آپ کو کمیشن میں شکست ہوئی, جہاں بھی جائیں گے آپ کو شکست ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ فوری طور پہ حکومت اس بات پہ زور لگانا بند کرے کہ اجلاس بلاؤ. اس بات پہ زور لگایا جائے اور الیکشن کمیشن فوری طور پہ جو ہماری جیتی ہوئی نشستیں ہیں ان کے تناسب سے ساری اسمبلیوں میں ہمیں جو خواتین کی نشستیں بھی دے اور جو مائنورٹی کی نشستیں ہماری وہ بھی دے. اور جب تک اسمبلیاں مکمل نہیں ہوتی, یہ آئین میں لکھا ہوا ہے, تب تک اجلاس نہیں بلایا جا سکتا. پنجاب اسمبلی کی تکمیل سے پہلے جو اجلاس ہوا غیر آئینی تھا, اور مریم نواز کی وزارت اعلی کا جو ڈرامہ تھا وہ بھی غیر آئینی تھا. اس ڈرامے کا حشر وہی ہوگا جو پہلے حمزہ شہباز کے وزیر اعلی بننے کے ڈرامے کا حشر ہوا تھا. اس لیے ان کو شکست تسلیم کرنی چاہیے. آل شریف کو وہ ہم نے شکست نہیں دی, وہ پاکستان کے لوگوں نے شکست دی ہے. اس لیے کہ پاکستان جب بن رہا تھا, میں کیوں کہتا ہوں کہ جو لوگوں کا مینڈیٹ ہے اس کا احترام کیا جائے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان جب بن رہا تھا تو صوبہ سندھ کی اسمبلی نے کہا تھا ہم پاکستان میں شامل ہو رہے ہیں, کسی نے فتح نہیں کیا سندھ. جب پاکستان بن رہا تھا تو صوبہ بلوچستان کے جرگے نے استصواب کر کے کہا تھا کہ ہم پاکستان میں شامل ہو رہے ہیں, کسی نے فتح نہیں کیا تھا صوبہ بلوچستان. اور جب پاکستان بن رہا تھا تو موجودہ جو جغرافیہ ہے ہمارا, قائد اعظم کے پاکستان والا جو بدقسمتی سے نہیں رہا, ہم نے نتائج نہیں مانے, لیکن موجودہ جغرافیہ کا جو تیسرا یونٹ ہے NWFP, اس وقت جو سن 1900 میں گوروں نے بنایا تھا صوبہ, اس کے اندر ریفرینڈم ہوا. ریفرینڈم میں ایک طرف مہاتما گاندھی اور دوسری طرف قائد اعظم تھے. قائد اعظم نے ریفرینڈم جیتا اور صوبہ سرحد کے اس وقت اور آج KP کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان میں شامل ہوں گے. جو سر ریڈ کلف نے ڈیورنڈ لائن بنائی تھی اس میں صرف چڑھدا پنجاب, یہ ہمارے والا پنجاب جو ہے, یہ پاکستان میں شامل ہوا تھا. اس لیے کہ اس پاکستان کے قیام میں لوگوں کی رائے شامل تھی. 3 میں نے آپ کو بتا دیے پاکستان کے یونٹ, اور خون کی ندیاں بہہ گئی تھی پنجاب کے اندر. یہ چوتھا تھا, لوگوں نے وہاں بھی ایک طرح سے ریفرینڈم ہی کیا تھا. اس لیے جو استصواب اور انتخاب ہوا ہے اب
اس انتخاب کو تسلیم کیا جائے اور یہ زور مت لگایا جائے کہ کوئی جعلی حکومت پاکستان کے لوگوں کے اوپر مسلط کی جا سکتی ہے. جعلی حکومت نہیں چلے گی. پاکستان کے لوگ جعلی حکومت نہیں چلنے دیں گے. جس طرح سے 9 فروری کا الیکشن ہم نہیں مانتے, ہم 8 فروری کا الیکشن مانتے. میں نے الیکشن کمیشن کو بھی کہا, میں نے کہا آپ کو خیال کرنا چاہیے, آپ اپنا دیا ہوا جو رزلٹ ہے 8 فروری کا رات 12 بجے تک جو آتا رہا ہے اس پہ کھڑے رہیں. آپ مت کسی سے متاثر ہوں, آپ مت کسی سے, جو آپ کا اوتھ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ وداؤٹ شیڈول 3 اٹھا کے پڑھ لیں. آئینی جو حلف ہے اداروں کے لیے بنا ہوا ہے اس میں یہ ادارہ بھی شامل ہے جس کے سامنے آپ کھڑے ہیں, اور میں بات کر رہا ہوں آپ سے کہ وداؤٹ فیئر اینڈ فیور میں چلوں گا, نہ میں کسی سے خوف زدہ ہوں گا, نہ میں کسی کو فیور کروں گا. تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے کہ نواز شریف کو دوسری شکست آج ہوئی ہے. نواز شریف بہت جلد ایک نئی مہم چلانے والے ہیں, اور وہ نئی مہم جس طرح سے PDM 2 کا سیزن 2 چلنے والا ہے, مجھے کیوں بلایا, مجھے کیوں نکالا, یہ دوسرا بھی چلنے والا ہے. آپ بہت جلدی ان کو دیکھیں گے, وہ صبر نہیں کر سکیں گے, اس لیے کہ برادران یوسف والا سلوک شہباز نے ان کے ساتھ کیا ہے. جو اصل ایشو ہے پاکستان کے وہ 3 ہیں صرف. جو مہنگائی جہاں پہ پہنچا دی گئی ہے اس گورنمنٹ کے آتے آتے, بجلی میں کل 60 ارب کا اور بوجھ آپ پہ ڈالا گیا, مجھ پہ ڈالا گیا. کیا قصور ہے ہمارا؟ جو بجلی کمپنیاں ہیں, اور ان کی اپنی ایک بجلی کمپنی ہے جو اس کے پیارے کی کمپنی ہے آل شریف کی, اس نے 2 سال سے خبریں یہ چل رہی ہیں 1 یونٹ بجلی پیدا نہیں کی, لیکن اس کو 60 ارب روپے سالانہ ہمیں دینا پڑیں گے. یہ وہ بجلی کمپنیاں جو آپ لائے تھے جس کے ذریعے سے آپ نے ہمیں غلام بنا دیا ہے. اس لیے اس غلامی سے نجات جو معاشی غلامی ہے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں جو سیاسی آزادی ہے وہ ملے. سیاسی آزادی ہم کسی سے مانگ نہیں رہے, قوم کا فیصلہ ہے. سارے اوپر نیچے رکھ کے انہوں نے سب کو مسترد کر دیا اور اس کو الیکٹ کیا ہے جو قیدی نمبر 804 ہے. اس کے امیدوار کوئی جانتا ہی نہیں تھا کون ہے. اس کے امیدواروں نے نہ جلسہ کیا, نہ جلوس کیا, نہ ریلی کی, نہ لوگوں کے پاس جا سکے, نہ کسی کو چائے پلائی. کمپین کرنے والا بھی وہی ہے, الیکشن لڑنے والا بھی وہی تھا. ہمارا انتخابی نشان بھی عمران ہے, اور الیکشن جیتنے والا بھی شیر دل قیدی نمبر 804 ہے. اس کی میں فوری رہائی کا مطالبہ کرتا ہوں. اور میں اپنے جو الیکٹڈ لوگ آئے ہیں چاروں صوبوں کے اندر اور مرکز میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ترجیح نمبر 1 ہے عمران خان کی رہائی. ہماری ترجیح نمبر 2 ہے جو چوری اور ڈاکے سے جو مینڈیٹ تھیفٹ ہوئی ہے اس میں سے اپنی سیٹوں کی واپسی. اور ہماری سب سے بڑی ترجیح یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو یہ جو مہنگائی کا جن انہوں نے پھر آنے سے پہلے ہی بے قابو کر دیا ہے, جب بھی آئے گا آل شریف تو ان کی جائیدادوں میں تو اضافہ ہو سکتا ہے, لیکن پاکستان کے لوگوں کے لیے کوئی رعایت کسی جگہ سے اور کوئی آسانی کسی جگہ سے پیدا نہیں ہو سکتی. 2 باتیں اور بڑی امپورٹنٹ ہیں, وہ یہ ہے کہ اگر ہماری سیٹیں قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں ہمیں دیے بغیر, اسمبلی مکمل کیے بغیر کوئی الیکشن کرایا گیا تو وہ الیکشن آپ یاد رکھیے گا, میں بتا رہا ہوں, چیلنج ہو جانا ہے. عوام کی عدالت میں سب سے بڑا چیلنج ہے. اور آج تک کل کسی نے مجھے کسی جگہ پوچھا, صحافی نے, انہوں نے کہا کہ وہ عوامی انقلاب آ گیا ہے لیکن اس کے نتائج, میں نے کہا جب بھی عوامی انقلاب کے نتائج پہ ڈاکہ مارا جاتا ہے تو بہت گڑبڑ ہوتی ہے. میں بات اگلی کہنا نہیں چاہتا, لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کے لوگوں کا اگر مینڈیٹ نہ مانا گیا تو اس کے بعد کا انقلاب ہے وہ پھر سارے اس سے ڈریں گے, اس لیے کہ وہ کسی کے قابو میں نہیں رہے گا. بدامنی اور امن کے درمیان جو دیواریں چین ہے, بدامنی کو امن خراب کرنے کی طرف نہیں آنے دے رہی, اس کا نام بھی قیدی نمبر 804 ہے, اس کا نام پاکستان تحریک انصاف. اور وہ ہم ہیں جنہوں نے لوگوں کو یہ بات بتائی ہے اور لوگوں کو سمجھا رہے ہیں آج بھی کہ وی بلیو ان کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ان دی کنٹری. ہم آئینی جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, اور آئینی جمہوریت میں ڈنڈا اور روڑا استعمال نہیں ہو سکتا. اس میں جو بیلٹ کی فتح ہے اس کو بلٹ کی فتح میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اس لیے یہ خطرناک کھیل ہوگا فیڈریشن کے ساتھ, اور یہ خطرناک کھیل ہوگا جس میں سے مائنس کیا جا رہا ہے مائنورٹیز کو.
ابھی مجھے باہر مائنورٹیز کے بھی کچھ لوگ ملے ہیں، وہ اس بات پہ بڑے پریشان ہیں کہ ہم کس کے ساتھ رابطہ کریں گے، کیوں ہمیں مائنورٹی کی سیٹوں سے محروم کیا جا رہا ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ ہاؤسز مکمل کیے جائیں، اور اس کے بعد جو ڈرامہ آپ نے رچانا ہے اس ڈرامے میں بھی آپ کو ناکامی ہوگی۔ جب تک عمران خان جو اس وقت پاکستان کی، میں پھر مطالبہ کرتا ہوں، کل بھی میں نے کہا تھا کسی جگہ کہ الیکشن کمیشن فوری طور پہ قوم کو بتائے کہ کس پارٹی کو کتنی ووٹیں پڑی ہیں۔ جس کو پورے پاکستان سے 15 سیٹیں ایکچولی نہیں ملی، آل شریف وہ وزیر اعظم بنے گا، 54 سیٹوں والے کے پاس پریزیڈنٹ ہاؤس چلا جائے گا، اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ سارے اقتدار اور اختیار کے سوتوں پہ بیٹھ جائیں گے۔ یہ پاکستان کے عوام کی مینڈیٹ کی نہیں، اجتماعی شعور کی توہین ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی شرپسندی ہے۔ باقی شرپسندی کسی نے کسی جگہ نعرہ مار دیا، وہ اتنی خطرناک نہیں ہوتی معاشرے کے لیے اور ملک کے لیے اور پاکستان کے مستقبل کی، جتنی کسی نے آ کے کسی جگہ چھاپا مارا، کسی نے آ کے کسی جگہ شب خون مارا اور مینڈیٹ چرا لیا گیا۔ اس کے نتائج ہم پہلے بھوگ چکے ہیں، اس لیے ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اور میں الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ وہ حلقے جن کے اندر فارم 45 اور ایک کراچی کا حلقہ ہے، میں خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں سعید والا حلقہ، اس کے اندر ہم الیکشن کمیشن میں یہ درخواست لا رہے ہیں کہ آپ اس کا فورنزک آڈٹ کروائیں، کیونکہ جو ریٹرننگ آفیسر ہے اس نے بڑی خوفناک رپورٹ دی ہے، اور اس کا بھی فوری طور پہ نوٹس لے الیکشن کمیشن۔ جو ایم کیو ایم کے ایک لیڈر صاحب نے کہا ہے کہ فلاں کی 100% جعلی سیٹیں ہیں اور فلاں کی 60% جعلی سیٹیں ہیں، جعل سازی ہوئی ہے، یہ پی ڈی ایم کے اندر کی آواز ہے، اس لیے کہ 1.5 سال جس پارٹی نے کہا ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت میں شامل تھی۔ آج بھی وہ مذاکرات کر رہے کہ ان کا حصہ ملے، جو جھگڑا ہے سارا وہ حصے کے اوپر ہے۔ پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ وہاں کوئی نہیں ہے۔ جو کہتے تھے ہم آئیں گے میثاق معیشت ہوگا، کیا میثاق معیشت ہو رہا ہے؟ یہ تم لو چوری کا مال ہے، اور یہ میں لوں یہ بھی چوری کا مال ہے، یہ میثاق معیشت نہیں ہے۔ میثاق معیشت یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کا مینڈیٹ تسلیم کیا جائے۔ تھینک یو۔